غزہ میں جاری اسرائیل کی ننگی جارحیت 2025 میں اور بھی زیادہ تیز اور خوفناک ہو گئی، جس نے غزہ کے لوگوں کے لیے ایک بھیانک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا کر دیا ہے۔ اس سال مئی تک اسرائیل نے غزہ میں اپنے ملٹری ایکشن کو اور زیادہ تیز کر دیا ہے، جسے وہ گیدون ایس چیریٹس آپریشن کہتا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد غزہ کے اور حصوں پر بھی قبضہ کرنا ہے۔ اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو نے صاف کہا ہے کہ غزہ پر پوری طرح کنٹرول کرنا ان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اس دوران غزہ میں بھاری بمباری اور زمینی حملے ہوئے ہیں، جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں۔ الجزیرہ نے 21 مئی کو بتایا کہ غزہ اور ویسٹ بینک میں حملے لگاتار جاری ہیں، جس میں پچھلے کچھ دنوں میں 250 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جن میں بہت سے بچے شامل تھے۔ غزہ میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہاں بھوک مری اور بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ اسرائیل نے مارچ 2025 سے غزہ میں کھانے، ایندھن اور دوائیوں جیسی ہیومینیٹیرین ایڈز پر پوری طرح سے روک لگا دی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ناکہ بندی کی وجہ سے غزہ میں ہر 5 میں سے ایک انسان بھوک مری کا سامنا کر رہا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے 12 مئی کو چیتاونی دی کہ غزہ میں مدد نہ پہنچنے کی وجہ سے بھوک مری کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے۔ ایک فلسطینی ڈاکٹر نے غزہ کے حالات کو ناقابل یقین بتایا، جہاں بچے بھوک اور بیماریوں سے مر رہے ہیں۔ WHO کے مطابق اب تک 57 بچے بھوک مری کی وجہ سے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشن کے ایک ادھیکاری نے 20 مئی کو کہا کہ اگر 48 گھنٹوں کے اندر غزہ میں مدد نہیں پہنچی تو 14,000 بچوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ بچے بھوک سے جان گنوا سکتے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں دوائیاں اور بنیادی سہولتیں ختم ہو چکی ہیں، جس سے گھائلوں اور بیماروں کا علاج لگ بھگ امپاسبل ہو گیا ہے۔ مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ 14 مئی کو ہوئے ہوائی حملوں میں خان یونس کے ایک یورپی اسپتال پر حملہ ہوا، جس میں 28 لوگ مارے گئے تھے اور درجنوں لوگ گھائل ہوئے۔ ایک ایکس پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے غزہ میں اب تک 82,000 لوگ مارے گئے ہیں اور 1,25,000 لوگ گھائل ہوئے ہیں اور 90% لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی غزہ کی 80 یا 90% عمارتیں پوری طرح سے برباد ہو چکی ہیں۔ حالانکہ کئی نیوز ایجنسیز میں ان آنکڑوں کو کم بتایا ہے، جن کے مطابق تقریباً 54,000 لوگ غزہ میں مارے گئے ہیں، لیکن غزہ میں تباہی کی خوفناک تصویریں اس سے کہیں زیادہ بیان کرتی ہیں۔ غزہ کے اسکولز، ہاسپٹلز اور گھر بالکل تباہ ہو چکے ہیں، جس سے وہاں کے لوگ بغیر پناہ گاہ اور بغیر ریسورسز کے جی رہے ہیں۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے حالات پر افسوس بھی جتایا، لیکن وہ اس نسل کشی کو روک نہیں سکے ہیں۔ 16 مئی کو CBS نیوز کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں بہت سارے لوگ بھوک مری کا شکار ہیں اور امریکہ ان حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے اسرائیل سے انسانی امداد پر روک ہٹانے اور سیز فائر کی دشا میں کام کرنے کا دباؤ بھی ڈالا، لیکن ٹرمپ کے دودت اسٹیو وٹکوف نے بتایا کہ اسرائیل جنگ ختم کرنے یا بندھقوں کی رہائی کے لیے بات چیت میں زیادہ روچی نہیں دکھا رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی وارننگ دی کہ غزہ میں اور ملٹری ایکشن صرف وقت کی بربادی ہے، کیونکہ وہ ریکنسٹرکشن کو اور مشکل بنا دے گا۔ پھر بھی اس کے باوجود اسرائیل نے ٹرمپ کے بیانوں پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا ہے اور اپنی نیتیوں پر قائم رہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی غزہ کے حالات پر گہری چنتا جتائی۔ پوپ لیو نے اسرائیل سے امداد پر روک ہٹانے کی اپیل کی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی چلڈرن رائٹس کمیٹی نے غزہ میں بچوں کے حالات کو غیر انسانی بتایا اور ارجنٹ امداد کی اپیل کی ہے۔ ایک پور اسرائیلی جنرل نے نیتن یاہو کی اسٹریٹجیز کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسٹریٹجیز اسرائیل کو دنیا میں الگ تھلگ کر سکتی ہے۔ اس کے جواب میں نیتن یاہو نے غصے میں کہا کہ وہ اپنی اسٹریٹجیز پر قائم رہیں گے اور انہیں نہیں بدلیں گے۔ کچھ ملکوں اور کچھ سنگٹھنوں نے غزہ میں سیز فائر کی مانگ کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس حل نہیں نکل سکا ہے۔ غزہ میں لوگ نہ صرف جنگ بلکہ بھوک مری، بیماری اور بنیادی سویدھاؤں کی کمی سے جوجھ رہے ہیں۔ بچوں اور عام لوگوں کا درد ہر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی ناکہ بندی اور حملوں نے غزہ کو ایک ایسی جگہ بنا دیا ہے جہاں جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کی وارننگز اور انٹرنیشنل کمیونٹیز کی اپیلوں کے باوجود اسرائیل اپنے ملٹری اسٹریٹجیز پر اڑا ہوا ہے۔ غزہ کے لوگ امداد اور شانتی کی امید میں ہیں، لیکن ابھی تک کوئی راحت نظر نہیں آ رہی ہے۔